دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقین کامل سے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، صلہ کی امید انسانوں سے نہیں، اس پاک پروردگار سے رکھیں۔ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی باتیں ہمیشہ سے سنی گئی ہیں عرش پر، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ہر دن وہ ہمیں نیند سے نہیں جگاتا؟ ہمیں ایک روشن دن دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا؟ ہمیں اتنا کچھ تو اللہ نے دیا ہے جسے ہم شمار بھی نہیں لا سکتے۔ غم اور پریشانی زیادہ دیر نہیں رہتی، بس ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ ہمارا رب وہ ہے جو ہماری اوقات سے سکھ تو دیتا ہے مگر برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ زندگی کسی بھی مرحلے پر مشکل لگے تو اپنے آپ کو دل ہی دل میں یہ جملہ ضرور کہا کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور مشکل ترین وقت بھی گزر جاتا ہے۔ نہ غربت دائمی ہے، نہ مصیبت لا علاج، نہ غم کو دوام ہے، نہ مشکلات طویل تر۔ ہر تاریک رات کے کنارے پر ایک روشن صبح موجود ہے۔ ہاں، کبھی کبھی بھاری راتیں بہت آہستگی سے گزرتی ہیں، لیکن گزر جاتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت کسی بھی ذہنی و جسمانی مشکل میں مبتلا ہیں تو دعا کی طاقت پر یقین رکھیں اور صرف اتنا سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پھر دیکھیے کتنا جلدی وقت گزرتا ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے، اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے، اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ یہ محض ایک دلاسا نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر وہ آنکھ جو راتوں کو روئی ہے، ہر وہ دل جو کسی درد میں بے چین ہوا ہے، ہر وہ دعا جو خاموشی سے کی گئی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ سب جانتا ہے اور سب کا حساب رکھتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آسانی آئے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار ان قریب کہا ہے۔ ان قریب اس کے وقت کے مطابق ہے، نہ کہ ہماری جلدی کے مطابق۔ وہ وقت جب تمہارا دل مکمل طور پر اس کی طرف جھک جائے، جب تم سیکھ لو کہ ہر دروازہ بند ہونے کے بعد دراصل وہی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ اللہ کا ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو کہ یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے۔
انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ ساری روشنی اللہ کے پاس ہے، سارے حل اس کے پاس ہیں۔ لوگوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئیں یا خزاں کر دے۔ جب ساری طاقت اللہ کی ہے اور سارے لوگ اللہ کے ہیں تو اس کے دروازے پر جانا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ جہاں دینے والا سخی اور بے نیاز ہے، وہ در جہاں دے کر جتلایا نہیں جاتا، وہ در جہاں سے بندہ کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ ذرا سوچیں، کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے چنا، آپ کو ان تمام راستوں سے الگ کر دیا جو راستے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتے تھے، آپ کو ہر اس چیز سے الگ کیا جو آپ کے لیے بہتر نہ تھی۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا اور خاص کر لیا، آپ کو اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر ان لوگوں میں کر دیا جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں میں سے آپ کو اپنے لیے چنا، اور اللہ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کچھ رکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ سے نہیں چھین سکتی، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر انسان یہ پختہ یقین کر لے تو اس کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں جو اس نے دنیا کے ڈر کی وجہ سے پال رکھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دینے والا تو رب ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے دل سے دنیا کا خوف نکال دیں اور اس رب کے حکم سے دنیا چلتی ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ زندگی ہر لمحہ عمل کا نام ہے، کوئلہ ہیرا بنتا ہے، پتھر چٹان، لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک پتھر اپنے اوپر دوسرا پتھر کھڑا نہ ہونے دے تو وہ راستے کی رکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے جسے کوئی بھی ٹھوکر مار کر سائڈ پر کر سکتا ہے۔ اللہ اگر آپ پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، چٹان میں ڈھال رہا ہے۔ اب ہے کسی میں جرأت کہ وہ آپ کو ٹھوکر مار سکے؟ کیا چٹانوں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں؟ نہیں، انہیں سر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ یہ فخر ہے، خود کو چٹان کر لیں کہ آپ کے ساتھ منسلک لوگوں کو آپ پر فخر ہو۔ جب اللہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی
اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ سچ کا اور یقین کا راستہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ دعا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے زمین خرید کر رکھ لی، اب اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، اس کی قدر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دعا مانگنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خط کے جواب آنے کے انتظار کا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی اصلیت آتی ہے تو وہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب نے آپ کو ایک ایسے شخص سے بچایا جو آپ کے قابل ہی نہ تھا۔ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو لوگ آپ کی کسی کمی کا احساس آپ کو بار بار دلا کر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یقین کریں اگر آپ ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نسبت آپ میں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے ہیں ان میں لوگوں کا کیا حق کہ آپ کو طعنہ دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کی سوچ انہی تک رہے، کبھی بھی کسی کی وجہ سے رب کی ناشکری نہ کریں۔ یقیناً اللہ بہترین مصور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مستقل دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور مستقل دعائیں وہ ہوتی ہیں جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارتے ہو اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے، اور جب چاہے جو چاہے سب بدل سکتا ہے۔ جب تم ضد سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو۔ اگر آپ مشکل میں ہمت ہار رہے ہیں تو سنیں، جس طرح ایک ناقص گھر کو اسی لیے توڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ مکمل، بہترین، مضبوط اور خوبصورت گھر تعمیر کیا جا سکے، اسی طرح بعض اوقات آپ کی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ اور توڑ پھوڑ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو کمال، عروج، بہتری، بلند مرتبہ اور مضبوطی عطا ہو۔ تو مشکل حالات میں بھی صبر کریے۔ غم کا بوجھ جب اٹھانا مشکل ہو جائے تو رب کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر درد کو راحت میں بدل سکتا ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، اس لیے تھک جاتے ہیں، مگر ہمارا رب نہ تھکتا ہے نہ مایوس کرتا ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنی زندگی میں یقین اور دعاؤں سے ہی سب بدلتا دیکھا ہے۔ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی یقین کو مضبوط ہوتے دیکھا ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا جب سب کی باتیں ہوتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ اللہ ہے نا، اس پر یقین ہے، وہ سب کرنے والا ہے۔ کچھ سال بعد ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا، تو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ قادر ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے۔ میں آپ کو آج مزے کی ایک بات بتاتی ہوں۔
کچھ دن پہلے میں نے ایک چیز اللہ سے مانگنی شروع کی، اس کے لینے کے لیے تب میرے پاس ریسورسز نہیں تھا۔ تب میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، آپ کر کے دیں۔ تب وہ چیز اللہ کو بتائی میں نے۔ ایک چیز پہ میں نے کوشش کی مگر وہ صحیح نہیں ہوئی جس طرح میرے ذہن میں تھا۔ 2 راستوں سے وہ چیز مجھے ملی۔ ایک راستے سے ملی مگر وہ میرے کام کی نہیں نکلی، کیونکہ اللہ سے کہہ کر میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں۔ اس کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہی، نہ دنیاوی ضرورت کی کر رہی۔ مجھے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ میری ضرورت پوری کر دی ہے، اور جیسے میں نے سوچا تھا اللہ وہ ویسے ہی پوری کر رہا۔ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگا کریں، میں کوئی پارسا نہیں ہوں۔ اللہ سے اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ اللہ سے مانگیں سب سے پہلے، پھر آپ کو کوئی راہ نظر آ رہی تو کوشش کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو کہا اور اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ نے جج نہیں کیا، گناہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ گناہ دیکھ کر دیتا تو کسی کے پاس آج شاید کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں کوئی رشتہ ایک سا نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ جتنے پرانے رشتے ہوتے جاتے ہیں اتنی ان کی ترجیح کم ہوتی جاتی ہے۔ بس ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے، اتنی محبت گہری ہوتی جاتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو؟ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی نہ ہو۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔
وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ دکھ سے نکلنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تمہیں ابھی ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اب کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے، جیسے ماضی کو کبھی بھلا نہیں پاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تم اب زندہ ہوتے اور نہ میں۔ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے، ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر بھی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پر یقین رکھ لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور جب ہمت آ جاتی ہے تو صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو اور ان کے بغیر جی کر دکھاؤ جن کو لگتا ہے ان کے جانے سے تم مر گئے ہوگے۔ یہی تمہاری فتح ہے جب تم اللہ کو جیت جاؤ گے، اور اللہ عبادت سے نہیں تڑپ سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل دیا جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کے خود چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں ہی بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہے وہ اپنی ذات میں بھی اتنا ہی خوش ہو، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیات بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس دکھ کی سزا کاٹتا ہے، بس ہمیں ہی خبر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔
یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کائنات کسی کی قربت میں نہیں۔ اور پھر تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تنہا انسان تب نہیں ہوتا جب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ تنہا تو ہم تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تبھی اللہ ہمیں ہماری محبت میں ہی توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت سے جڑ سکیں، اور جو اس کی محبت سے جڑ جاتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی محبت سے زیادہ سکون اور طاقت دنیا کی کسی محبت میں نہیں۔ کہانی کی شروعات بھلے اس سے نہ ہو، مگر ہر کہانی کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے۔ تو پھر کسی کے چلے جانے سے یا کسی کے بغیر رہنے سے تم ڈرتے کیوں ہو؟ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، کیونکہ جو چلا گیا اس میں حکمت تھی، اور جو آ رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم بھی ہے، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ حکم کن ہو تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا نہ جانے، اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ کیوں زبردستی رکھ لیا اس پرندے کو پنجرے میں؟ جو تنگ ہوتا ہے قید سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو، اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ بے باک گفتگو چلتی ہے پھر خدا سے رات دیر تلک، جو کسی کو نہیں سنایا وہ قصہ اسے بلا جھجک سنا دیا جاتا ہے۔ لذت تسکین کی خاطر دنیا گریزتی ہے جسے عمر بھر، سنگ اشکوں کے وہ زخم خدا کو دکھا دیا جاتا ہے، جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جن کی دہلیز سے محبت رسوا ہو کر پلٹتی ہے، وہ اس دہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کو بھی ہنسا دیتا ہے اور رلانے والوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ وہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا پہیہ یوں گھما دیتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے
اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں بہت حسین ملے گا انشاءاللہ۔